السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میرے آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذوالعرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے درخشاں پہلو، نمایاں باب۔ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگارا اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ سیرت فاروق اعظم سے ملنے والے دروس اور نصیحتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اپنے زندگی کے ہر گوشے اور ناحیے میں اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین، ایک عظیم شخصیت کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جس شخصیت کے تذکرے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں بڑے ہی اعجاز کے ساتھ اختصاراً انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ کچھ نمایاں باب، کچھ نمایاں پہلو، کچھ درخشاں کردار اور اخلاق کی طرف انشاءاللہ العظیم میں آپ کو لے چلنے کی کوشش کروں گا۔ بس رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کو سمجھنے کی، صرف سننے کی نہیں، سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے ان کی سیرتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین،
خلیفہ ثانی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم ساتھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے غالباً 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی شخصیت کا شمار مکے کے بااثر شخصیات میں ہوتا تھا، مکے کے اندر بڑے ہی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور انہی اثر و رسوخ کی بنیاد پر آپ جو ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سر فہرست تھے، اور نہ صرف مخالفین میں آپ کا شمار ہوتا تھا بلکہ اسلام لانے والوں کو ٹارچر کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے، اسلام لانے والوں کو اذیت پہنچانے میں پیش رہتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ حضرت زنیرہ کے دل میں غلط فہمی پیدا نہ ہو، کہتے تھے یہ نہ سمجھنا کہ میں ترس کھا کر کے مارنا بند کیا ہوں، بلکہ مارتے مارتے تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں پھر ماروں گا۔ حضرات گرامی، مکے کے اندر مسلمانوں کی مکی زندگی میں جب حالات بہت ہی زیادہ دگرگوں ہو گئے، مسلمانوں کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز آ گئے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت زیادہ مارا جانے لگا، تو اب مسلمانوں کو ایک غیبی مدد کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو ایک غیبی تائید کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو ایک غیبی جو ہے سپورٹ کی ضرورت تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لسان نبوت نے عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک، الہ العالمین بہت ہو گیا ہے، مکی زندگی اجیرن بن چکی ہے، الہ العالمین تیرے بندے جو ہیں، تیرے بندے تیری عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، تیرے مخالفین کی کثرت ہو گئی ہے، پروردگارا ظلم و ستم کا بول بالا ہے۔ اے اللہ، یہ مکے کی دو عظیم شخصیتیں ہیں، مکے کی دو مشہور شخصیتیں ہیں، ان میں جو تیرے نزدیک محبوب ہو، ان میں جو تیرے نزدیک پسند ہو، اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ نبی کی دعا کی برکت تھی، نبی کی دعا کا کرشمہ تھا، نبی کی دعا کا اعجاز تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بدلا، ان کا دل بدلا، ان کے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے اسلام کے لیے روشن ہو گیا، کھل گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے قبول اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بنیادی سبب رکھتی ہے۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے قبول اسلام سے پہلے کچھ واقعات، کچھ واردات رونما ہوئے تھے، جن واردات نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رقت پیدا کی تھی، ان کے دل میں نرمی پیدا کی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ الحاقہ پڑھتے جا رہے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ سورۃ الحاقہ کی آیتیں، سورۃ الحاقہ کے مضامین، سورۃ الحاقہ کے اسالیب جو تھے، سورۃ الحاقہ کا انداز، سورۃ الحاقہ کے اندر جو باتیں رب نے جس انداز میں بیان کی تھیں، وہ باتیں ڈائریکٹ انسان کے دل کو متاثر کرنے والی جب عمر بن خطاب کے کانوں سے ٹکرانے لگی، عمر بن خطاب نے محسوس کیا، اے عمر شاید تیرا دل متاثر ہو رہا ہے، لیکن تھے بڑے کٹر، تھے اسلام کے بڑے دشمن، بہت بڑے دشمن تھے، بغاوت میں بڑا عروج حاصل کیا تھا، مخالفت اور دشمنی میں بڑی ہی اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا۔ دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عمر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی گنگناہٹ ہے، آواز میں بڑا ترنم ہے، آواز میں بڑی مٹھاس ہے، لیکن یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کوئی عجیب و غریب کلام نہیں ہے، متاثر نہ ہونا۔
عمر بن خطاب کے دل میں ابھی خیال آ رہے تھے، وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کر دی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ عمر بن خطاب کی حیرانگی کا ٹھکانہ نہ رہا، تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ، میں دل میں سوچ رہا ہوں، محمد جواب دے رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ ہو نہ ہو یہ جادوگر ہے، جو کلام پڑھ رہا ہے وہ جادوگری کا کلام ہے، یہ جادوگر ہے، کلام جو پڑھ رہا ہے وہ جادو ہے۔ دل میں خیال آنے لگا، سامنے سے لسان نبوت نے جواب دیا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ساحر نہیں ہے، یہ کلام جادوگر نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں اللہ یہ کلام کس کا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ میں دل میں سوچتے جا رہا ہوں، سامنے سے جواب مل رہا ہے، اس کو پتہ کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی تلاوت اس آیت پر پہنچی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ حضرات گرامی، تو اس طریقے سے مختلف واقعات اور واردات پیش آئے تھے جن واقعات نے عمر کے دل کو نرم بنا دیا تھا۔ عمر بن خطاب کے دل میں رقت اور نرمی آ گئی تھی، اسلام کے پرتیک کو بہت ہی زیادہ ملائمت والے ہو گئے تھے، نرم مزاج ہو گئے تھے، جبکہ بڑے شدت پسند ہیں، بہت سخت تھے۔ ان کی شدت، ان کی سختی پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بہرحال تو ان کی قبول اسلام کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے یہ بنیادی سبب ہے۔ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں محنت کے ساتھ ساتھ، کوشش کے ساتھ ساتھ کبھی دعا بھی کر دینا چاہیے کہ پروردگارا فلاں شخص کو اسلام کی دولت عطا فرما، یا اللہ اسے اسلام کی ہدایت دے دے، یا اللہ اسلام کے پرتی اس کے اندر نرمی پیدا کر دے، یا اللہ اسلام کے تعلق سے اس کے اندر ملائمت پیدا کر دے۔ حضرات گرامی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے یہ ناقابل یقین اور تصور واقعہ تھا، چونکہ اسلام سے پہلے جس قدر انہوں نے بغاوت، عداوت اور دشمنی کا ثبوت پیش کیا تھا، مکہ کا کوئی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر بھی کبھی مسلمان ہوں گے۔ سیرت کے اس مشہور واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے۔ مکے کے اندر مسلمانوں کے حالات جب بہت ہی زیادہ ناگفتہ بے ہوئے، ایسے دیگر کو حالات میں مسلمان مجبور ہو گئے کہ اب مکہ چھوڑ دیا جائے، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ انہی مہاجرین میں ایک جوڑا حضرت عامر اور حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ میاں بیوی ہیں، صحابی ہیں، ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے، مکے سے باہر نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا پڑا۔ حضرت عمر نے کہا کہیے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عامر نے کہا کہ بھیا آزادی کے ساتھ تم نے رب کی عبادت نہیں کرنے دی ہے، اس لیے کسی ایسے محفوظ مقام پر جا رہے ہیں جہاں پوری آزادی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکیں، جہاں عبادت کے لیے آزادی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا صحبکم اللہ تمہارا معاون ہو، تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہارا ساتھی بنے۔ دعائیہ کلمہ کہے نکل گئے۔ یہ دعائیہ کلمہ کہہ کر کے آگے بڑھ جانا یہ خلاف توقع تھا، یہ خلاف سوچ اور نظریہ تھا، چونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ عمر آ رہے ہیں، بھی پکڑیں گے، باندھیں گے، ماریں گے، ہجرت سے روکیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ حضرت لیلہ نے کہا کہ اجی عامر شاید عمر کے دل میں اسلام کے پرتی کچھ نرمی آ گئی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم یہ عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی گدھی کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عمر کے لیے کلمہ پڑھنا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا ناممکن ان کی گدھی کے لیے تھا، لیکن وہ ناممکن چیز ممکن ہوئی۔ ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کسی کی ہدایت کو لے کر کے، کسی کی ہدایت کو لے کر کے، کسی کی نرمی کو لے کر کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ
دعا کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار رب العالمین کوشش، محنت اور دعا سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی قدرت کے کرشمے اور نمونے دکھا دیتے، جیسا کہ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت کے معاملے میں آپ نے دیکھا، اتنے شدت، سخت دل، حضرت زنیرہ کو پیٹ رہے ہیں، تھک گئے مارتے مارتے، لیکن وہ بڑھیا نہ تھکی، ایمان اتنا مضبوط تھا اور اتنا مقدس اور پاکیزہ تھا، وہ تھکی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا غلط فہمی میں مت مبتلا ہونا، میں نے جو مارنا بند کیا ہے یہ نرمی کی وجہ سے نہیں، یہ رحم دلی کی وجہ سے نہیں، ترس کھا کر کے نہیں، تھک چکا ہوں، آرام کر لوں پھر ماروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے سخت تھے حضرات گرامی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیا لائے؟ کفار و مشرکین اور مسلمانوں میں توازن، برابری پیدا ہو گیا۔ ابھی کوئی توازن نہیں تھا دونوں میں، کفر کا بول بالا تھا، کفار و مشرکین کا پورے شہر میں، پورے جزیرۃ العرب میں کنٹرول تھا، وہ غالب تھے، مسلمان مغلوب تھے، بڑی ذلت بھری مسلمان زندگی جی رہے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو عروج ملا، رفعت ملی، بلندی ملی۔ ابھی تک مسلمان سر جھکا کر کے زندگی جی رہے تھے، عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان اب سر اٹھا کر جینے لگے، آزادانہ زندگی جینے لگے، آزادی کے ساتھ رب کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ سر جھکا کر کے زندگی جی رہے تھے، لیکن جس دن سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہم لوگ سر اٹھا کر زندگی جینے لگے۔ ابھی تک چھپ چھپ کر کے مکے میں عبادت کرتے تھے، لیکن جس دن سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے بلا خوف و خطر، بلا لومۃ لائم، بلا روک ٹوک، آزادی کے ساتھ اعلانیہ طور پر ہم لوگ خانہ کعبہ میں جا کر رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ اور حضرات گرامی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی مردی اور ان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ جب کوئی مسلمان ہوتا اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا کہ کسی دشمن کو پتہ نہ چلے اور وہ ٹارچر کرنے لگے، اذیت پہنچانے لگے، اس لیے جو بھی کلمہ پڑھتا اپنے کلمے کو چھپائے رکھتا تھا، اپنے ایمان کو دبائے رکھتا تھا، اس کے اظہار کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن جب عمر نے اسلام کو ٹھانی، عمر نے جب کلمہ پڑھنے کا سوچا اور کلمہ پڑھا، لوگوں سے پوچھا مکے کے اندر تیزی کے ساتھ خبروں کو نشر کرنے والا، فارورڈ کرنے والا، منتقل کرنے والا بندہ کون ہے؟ کسی نے کہا وہ جمیل بن معمر، وہ جمیل بن معمر ہیں جو خبروں کو بڑی تیزی سے وائرل کرتے۔ عمر بن خطاب جمیل بن معمر کے گھر پہ گئے، کہنے لگے جمیل پورے مکے میں اعلان کر دو کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر! عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے کفر کا جو غرور تھا، کفار و مشرکین کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اسلام کو غلبہ اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے۔ وہ عمر، لوگ ابھی عام طور سے چوری چھپے ہجرت کر رہے تھے، لیکن جب عمر نے ہجرت کو ٹھانی تو خانہ کعبہ کے ممبر پر چڑھ کر کے اعلان کیا کہ کل صبح عمر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اگر کسی کو پسند ہو کہ اس کی ماں اس پر نہ ہوا کرے تو عمر کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر! کسی کو جرأت اور ہمت نہ ہوئی۔ حضرات گرامی، بڑی خصوصیات، بڑی فضیلتیں اور بڑی منقبتوں والی شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ اگر شروع رہتا تو نبوت و رسالت کا تاج جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ڈالا جاتا۔ حضرات گرامی، جو خصوصیات، جو خوبیاں عمر بن خطاب کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہیں، ان میں خوبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی، آپ کی فہم، آپ کا فہم، آپ کی فراست، آپ کی بصیرت، آپ کے بصارت، آپ کی علم کی گہرائی، آپ کی علمی گہرائی، یہ آپ کی خصوصی، آپ کی شخصیت کو بہت ہی زیادہ اجاگر کرتے۔ آپ کے علم کی گہرائی اور گہرائی کی طرف اشارہ کرتے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک پیالے سے دودھ پی رہا ہوں
اور دودھ کو اتنا سیراب ہو کر کے پیا، اتنا سیراب ہو کر کے پیا کہ وہ سیرابی میرے ناخنوں سے، دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں سے بہنے لگی۔ میں نے دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا، اس کے بعد عمر بن خطاب نے بھی خوب سیراب ہو کر کے پیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کی تعبیر العلم، علم ہے، یعنی میرے بعد عمر بن خطاب کو دین کا بڑا گہرا علم حاصل ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، میری امت کے لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور ہر کوئی قمیص پہنا ہوا ہے، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی قمیص اس سے نیچے، کسی کی قمیص اس سے نیچے، کسی کی قمیص اس سے نیچے، لیکن جب میرے سامنے میرے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ عمر بن خطاب کی دینداری کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کی لیاقت کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کی علمی بصیرت و بصارت کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کی فہم و فراست کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کی دور اندیشی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرات گرامی بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے اور اللہ کے نبی عمر بن خطاب کے مشورے کو پسند کرتے۔ عمر بن خطاب کے مشورے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات واپس لے لیتے۔ بڑی مشہور روایت ہے، شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی 2 جوتیاں حضرت ابو ہریرہ کو دیا، ایک باغیچے میں تھے، اپنی جوتیاں دیا، ابو ہریرہ باغیچے سے باہر جاؤ، باغیچے سے باہر جو بھی آنے والا ملے اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت سنا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کی جوتیاں لیے، نبی کا پیغام لیے، باغیچے سے باہر گئے، ہر آنے والے کو جو کلمہ گو ہے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب بھی آ گئے، حضرت ابو ہریرہ کا پیغام عمر کے کانوں سے ٹکرائے، زوردار گھوسا حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر مارا، حضرت ابو ہریرہ گر کر کے زمین پر تڑپنے لگے۔ تھوڑی راحت ہوئی، اٹھ کر کے بیٹھے، سیدھا نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی سے شکایت کیا، اللہ کے نبی جو پیغام آپ نے دے کر کے مجھ کو بھیجا تھا وہ پیغام میں لوگوں تک پہنچا رہا تھا، لیکن عمر بن خطاب نے زوردار گھوسا میرے سینے پر مار دیا ہے اور دیکھو یہ عمر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ نے ابو ہریرہ کو یہ پرمیشن دے کر کے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں، یہ میں نے ہی پیغام دے کر کے ابو ہریرہ کو بھیجا۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے، آپ ایسا نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو لوگ اسی بات پر تکیہ کر لیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے، روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، صرف لا الہ الا اللہ پر تکیہ کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل میں سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کو عمر بن خطاب کی بات بڑی پسند آئی اور وہاں سے ابو ہریرہ کو منع کر دیا کہ دوبارہ کسی کو جنت کی بشارت نہ دینا۔ حضرات گرامی یہ عمر بن خطاب کی دور اندیشی، ان کی علمی لیاقت، ان کی علمی گہرائی، اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں جن پر رب العالمین کے جانب سے خصوصی الہام ہوا کرتے تھے۔ امت محمد میں اگر کوئی الہامی شخصیت ہے تو عمر بن خطاب کی شخصیت۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا، انہی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا عمر بن خطاب مشورہ دیتے، آپ کے مشورے کے حساب سے آسمان سے وحی نازل ہو جاتی۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 12 ایسا دیکھا کہ جب بھی میرے والد محترم نے کہا کہ یہ معاملہ میرے گمان کے حساب سے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو الحمدللہ وہ معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا میرے ابو نے گمان کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں دور اندیشی، اس کو کہتے علمی بصیرت و بصارت، اس کو کہتے علمی لیاقت، اس کو کہتے علمی گہرائی اور گہرائی کہ یہ مشورہ دیں، ان کے مشورے کے حساب سے آسمان سے جبریل کا اترنا ہو جائے، ان کے مشورے کے حساب سے آسمان سے جو ہے وہی نازل ہونے لگے۔ یہ علمی گہرائی کا نتیجہ تھا یارو۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی کیا بہتر ہوتا کہ آپ جو ہے مقام ابراہیمی کو مصلی بناتے، وہاں پر نماز پڑھتے۔ ابھی عمر کا مشورہ ختم ہوا تھا، آسمان سے جبریل پیغام لے کر کے پہنچ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ تھی آپ کی شخصیت، یہ تھی آپ کی خوبیاں، آپ کی خصوصیات، آپ کی نمایاں خصوصیات، آپ کے زندگی کے روشن باب، آپ کے زندگی کے درخشاں پہلو۔
آپ اندازہ لگائیں عمر مشورہ دے رہے ہیں، ان کے مشورے کی تائید میں آسمان سے پیغام کا نزول ہو رہا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں، سارے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس رہتی ہیں، اللہ کے نبی کیا بہتر ہوتا ازواج مطہرات سے آپ کہتے کہ اوپر دے میں رہے، اوپر دے میں رہے۔ عمر بن خطاب نے مشورہ دیا، آسمان سے وحی نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب عمر بن خطاب نے مشورہ دیا، ان کے مشورے کے سپورٹ میں، ان کے مشورے کی تائید میں رب نے پیغام ہی نازل کر دیا، جبریل کو پیغام ہی دے کر بھیج دیا کہ جا کر کے کہہ دو اب امہات المومنین سے، اب کسی بھی غیر محرم عورت سے اگر سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے، کوئی چیز لینا ہے، کوئی چیز دینا ہے، تو پردے کے پیچھے سے، فیس ٹو فیس نہیں۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا بدر کا واقعہ کہ بدر کے جو قیدی تھے، مسلمانوں نے پہلا موقع تھا کہ تقریباً 70 کفار کو قیدی بنایا تھا، گرفتار کر کے ان کو مدینے کے اندر لائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کچھ مشورہ دو۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ابھی ہم غریب ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، بہتر ہوتا فدیہ لے لیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ ظالم ہیں جنہوں نے مکی زندگی کو اجیرن بنایا ہے، مکی زندگی کو انہوں نے بیکار بنا دیا، بہت مارا ہے انہوں نے، بہت ستایا انہوں نے، بہت تڑپایا ہے۔ میرا مشورہ اللہ کے نبی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، میرا مشورہ یہ ہے ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان کے جو مسلم رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے حوالے انہیں کیا جائے اور وہ اپنی تلواروں سے ان کی گردن مارے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کے مشورے کو رد کیا، ابو بکر کے مشورے کو لیا، لیکن جب آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة، جب آسمان سے وحی نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید میں، یہ تھی آپ کی شخصیت، یہ تھی آپ کے زندگی کے سنہرے باب، یہ تھی آپ کی نمایاں خوبیاں جو آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ ایسی جو ہے محبوب اور ایسی مقدس شخصیتوں پر بھی ملعون زبانیں کیچڑ اچھالنے میں دریغ محسوس نہیں کرتے۔ آج ایران کے جو سپورٹی بنے ہوئے ہیں ان کو حقیقت اور اصلیت معلوم نہیں ہے، وہ ملعون لوگ ہیں جنہوں نے عمر جیسی شخصیت کو جو ہے گالی دینے میں پیچھے نہیں رہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاور ملی، ان کا ماننا یہ ہے اگر طاقت ملی، اگر عروج ملا، حکومت آئی، کنٹرول ملا، تو سب سے پہلے عمر کو نعوذ باللہ ان کی قبر سے نکال کر ان کو کوڑے لگائیں گے، استغفر اللہ ثم استغفر، قبر سے ان کی لاش کو نکال کر کے انہیں سزا دیا دے، میں لعنت بھیج دے۔ ان کی نمازوں کا اختتام لعنت ابو بکر و عمر پر ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اختتام ہمارا دعائے معصورہ سے ہوتا، دعا پڑھتے اور وہ اس کی جگہ پر نماز جب سلام پھیرتے، نماز ختم کرتے تو ابو بکر اور عمر پر لعنت کے ساتھ، استغفر اللہ۔ ایسی ملعون شخصیتوں کے سپورٹی اور کیا نام اندھ وقت بنے ہوئے، تاریخ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، اور سیرت صحابہ کے بعد کی جو تواریخ اور ہسٹری ہیں ان کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ العظیم جو ہے دشمنوں کی سازشیں ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہوں گی، ظاہر ہوں گی، سازشوں کو سمجھ سکیں گے، اور نفوس قدسیہ پر الزام لگانے سے، اتہامات عائد کرنے سے انشاءاللہ العظیم اپنے ذات کو محفوظ کر پائیں گے۔ جب تک تاریخ اور سیرت صحابہ نہیں پڑھیں گے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حضرات گرامی، تو بہرحال کئی بار ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں، ان کے مشورے کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہو رہی۔ اسی طریقے سے ابی بن سلول کا جب انتقال ہوا، ابی بن سلول کا انتقال ہوا، واقعہ لمبا ہے، آخری بات میں بتا رہا ہوں کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، صادق الایمان ہیں، نبی سے بڑی سچی محبت ہے، نبی سے بڑی سچی محبت ہے۔ باپ مر چکا ہے، نبی کی خدمت میں کہنے لگے اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے حامی بھر، چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بڑا دکھی تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ سمجھ رہے تھے کہ باپ منافقت میں مرا ہے، بڑا غلیظ تھا، میرے نبی پر بڑا ظلم ڈھاتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، لیکن بیٹے تھے، دل میں تو محبت باقی ہی رہے گی باپ کی۔
اس محبت کی پاداش میں، اس محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی سے انہوں نے پیشکش کیا، اللہ کے نبی میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، نماز جنازہ۔ اللہ کے نبی نے حامی بھر لی۔ حضرت عمر کہہ رہے اللہ کے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، نماز جنازہ نہیں پڑھنا، بڑا ظالم تھا، فلاں وقت اس نے آپ کو ٹارچر کیا، آپ پر الزامات عائد کیا، اس کو ستایا، ہم کو ہمارے ساتھ ایسا کیا، آپ کے ساتھ ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا کیا، بڑا بدبخت انسان تھا۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان تستغفر لهم ولا تستغفر لهم۔ قرآن نے ہمیں طاقت دی ہے، پاور دیا ہے۔ اللہ نے کہا چاہو تو تم استغفار کرو، چاہو تو نہ کرو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ استغفار کروں گا میں۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آسمان سے جب وحی نازل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد دوبارہ ایسا نہ کرنا، کسی منافق، کسی مشرک کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، اور پڑھنا تو دور کی بات، اس کے قبر پر کھڑے بھی نہ ہونا، قدم بھی نہ رکھنا۔ اللہ نے بڑی سختی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ حضرات گرامی، جو خوبیاں، جو اوصاف، جو کمالات، جو جمالات، جو خصالات ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بہت ہی زیادہ نمایاں کرتی ہیں، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی ہے۔ عمر بن خطاب کی سادگی بڑا مشہور واقعہ۔ صحابہ کرام نے ایرانی سپہ سالار، بہت بڑے سپہ سالار ہرمزان کو گرفتار کیا۔ ایرانی کمانڈر ہرمزان گرفتار ہوئے۔ صحابہ کرام فخر محسوس کر رہے تھے ان کی گرفتاری پر، اور یہ بھی فخر محسوس، اپنے گرفتاری پر ان کو ٹینشن اور صدمہ نہ تھا، ان کو خوشی تھی کہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، سب سے باروب شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں۔ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے عمر کی شخصیت کیسی ہوگی جس سے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے بھی پینٹ گیلے اور پیلے ہو جاتے، جس کے تذکرے سے کیسر و کسرا جیسی حکومتوں جو ہے عمر بن خطاب کی شخصیت سے لرزتے گھبراتے ہیں۔ کائنات کے ایوانوں کے دلوں پر، کائنات کے حکمرانوں کے دلوں پر عمر بن خطاب کی شخصیت کا روب اور دبدبہ تھا، حکومت غلبہ تھا۔ سوچتے تھے کیسا عمر کی شخصیت کیسی ہوگی، جاہو جلال والی، دربار کیسا ہوگا، دربان کیسے ہوں گے، درباری کیسے ہوں گے، دربار کے قالین اور منظر کیسا ہوگا، کرسیاں کیسی ہوگی، کیا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ صحابہ کرام ڈائریکٹ مسجد نبوی میں لے کر کے گئے، دیکھا عمر اس شخصیت کا نام ہے جو مسجد کے ایک کونے میں، عمر اس شخصیت کا نام ہے جو مسجد کے کونے میں چادر بچھا کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ ہرمزان نے کہا عمر کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا عمر بن خطاب یہی ہے، امیر المومنین یہی ہے۔ کہا دربار، درمان اور درباری کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ اور انداز یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کا پردھان منتری، وقت کا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مشرق و مغرب میں جس کی حکومت ہو، شمال و جنوب میں جس کی حکومت ہو، پوری دنیا پر جس کا غلبہ اور سکہ ہو، جس کا نام سن کر کے شیطان اور جنات بھی گھبرا جاتے تھے، عمر کا راستہ دیکھ کر کے شیطان بھی اس راستے سے بھاگ جاتے تھے، ان کے مقابلے کرنے کی، ان کے راستے میں آنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوتی تھی۔ وہ شخصیت اتنی باروب شخصیت، اور وہ بھی کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا سادگی تھی، کیا سادگی تھی۔ اور ہرمزان نے جو عمر بن شخصیت کی ذات کو دیکھا، کہنے لگے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے میں شخصیت نے اتنا روب قائم کیا پوری دنیا پر، یہ کوئی معمولی انسان نہیں، مجھے پہلے کلمہ پڑھا دو، جس کا روب اور دبدبہ وقت کے ایوانوں میں بھی بھرا ہوا ہے، پہلے کلمہ پڑھا دو، مسلمان بنا دو، کوئی معمولی انسان نہیں، پیوند لگے کپڑے۔ حضرات گرامی، یہ غیر معمولی مثالیں ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کے حوالے سے دنیا میں پیش کیا ہے۔ غیر معمولی مثالیں، دنیا ایسی مثالیں نہیں قائم کر سکتی ہے، دنیا ایسی مثالیں نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اور انصاف کے معاملے میں اگر آئیں گے، اللہ اکبر، انصاف کے معاملے میں اگر آئیں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اندر مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے سالانہ بیت المال سے کچھ وظیفے مقرر کیے تھے۔ انصار کے لیے بھی، مہاجرین کے لیے بھی، ہر انصاری صحابی کو بیت المال سے کچھ نہ کچھ وظیفے ملتے تھے،
اور مہاجرین کو غالباً سالانہ 4000 درہم وظیفے ملتے تھے، لیکن ایک مہاجر ایسے تھے جن کو 3500 درہم ملتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کس سے بولنے غلط کر رہے ہیں؟ امیر المومنین سے، اتنی باروب شخصیت، بہت بڑا پیغام دے رہا یارو۔ اتنے بڑے حکمراں سے ایسی بات کہنا کہ غلط کہہ رہے ہیں، معمولی بات نہیں۔ یعنی عمر بن خطاب کی طرف سے بولنے کی اجازت تھی کہ اگر عمر بھی غلطی کرتا ہے تو تم بول سکتے، پوری آزادی ہے۔ یہاں اگر کسی وقت کیا نام ہے کسی ذمہ دار پر انگلی اٹھا دیا جائے، سر آپ نے غلط کیے، سر آپ نے غلط کیے، اس کی آوازیں بند کر دی جائیں گی، اس کو وہاں سے کیا نام اس کا اخراج کر دیا جائے گا، وہاں سے اس کو مستعفی کر دیا جائے گا، دستبردار کر دیا جائے گا۔ ایک معمولی حیثیت کا انسان کہہ رہا کہ امیر المومنین آپ غلط کر رہے ہیں، سارے لوگوں کو 4000 اور ایک شخص کو آپ 3500 دے رہے، 500 درہم کم۔ عمر بن خطاب نے کہا یارو میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ انصاف کر رہا ہوں، یہی سچ، یہی حق ہے۔ جس کو میں 3500 دے رہا ہوں اس نے بذات خود ہجرت نہیں کی ہے، اس کو اگر کسی نے ہجرت کرایا تو عمر نے کرایا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں تھا، عمر بن خطاب کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تھے۔ سب کو 4000 سگے بیٹے کو، یہاں اقربا پروری کا غلبہ ہوتا ہے، یہاں مفاہمت ہوتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر، مفاہمت اور کیا نام ہے انصاف ہوتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر، اقربا پروری کی بنیاد پر، رشتوں کی بنیاد پر، اپنائیت کی بنیاد پر۔ حق کیا ہے اپنی جگہ، حق کیا ہے اپنی جگہ، ناحق کیا ہے اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ پر۔ حق کا خون ہوتا رہے، انصاف کا خون ہوتا رہے، لیکن اقربا پروری کو غلبہ دیا جاتا ہے، اقربا پروری کو عروج ملتی ہے، اقربا پروری کو جو ہے کامیابی ملتی ہے۔ یہاں ہماری جو سوچ اور نظریہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی قوم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی قوم، سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کسی قوم کی اقربا پروری کی وجہ سے یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے انصاف کا خون نہ کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، انصاف کا خون نہ کرنا تعلقات کی بنیاد پر یا تعلقات کے گڑبڑی کی بنیاد پر۔ جو حق ہے وہ حق ہے، حق رہے گا، حق کو ہمیشہ فوقیت اور ترجیح دینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کی اجازت دی تھی، ممبر سے خطبہ دے رہے، کہہ رہے یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ ایک بزرگ مجلس سے کھڑے ہوئے، کہا نہ تو سنیں گے نہ تو اطاعت کریں گے۔ کہا کیوں؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت یارو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس پر انگلی اٹھانا، اس پر اعتراض کرنا اور اس پر آواز بہت بڑی بات ہے۔ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے اجازت تھی۔ کہا کیوں اطاعت نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں؟ اس بزرگ انسان نے کہا آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ کہا کیسی ناانصافی؟ کہا آپ نے بیت المال سے چادر بانٹا، 2 چادر آپ نے لیے، 1 چادر سب کو دیے۔ عمر بن خطاب نے کہا بھیا یہ اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا۔ کہا عبداللہ جواب دے دیجئے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بھیا یہ 2 چادر میرے ابو کے پاس جو ہے، بتائیے سامعین، اگر اعتراض کرتی ہے تو وقت کا حکمراں مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، خاموش نہیں بٹھا رہا ہے بلکہ جواب دے رہا ہے، مطمئن کر رہا ہے۔ کہا یہ 2 چادر جو میرے ابو کے پاس ہے انہوں نے 1 ہی لیے، لیکن 1 چادر میں نے اپنی جو میرے حصے کی تھی میں نے ابو کو دے دیا، میں نے اپنے ابو کو دے دیا ہے۔ دوسری بار پھر حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے، تقریر کر رہے، ایک بزرگ اٹھے، تلوار اٹھا لیے، کہا عمر دیکھنا اگر قرآن سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے اسی تلوار سے سیدھا کر دوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، خلافت فاروقی میں تو نے ایسے بہادر، ایسے جری، ایسے جوامرد، ایسے دلیر اور بہمت انسان تو نے پیدا کیا ہے کہ اگر عمر سے بھی غلطی ہو جائے تو درست کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی۔ حضرات گرامی، ایک مثالی زندگی گزار کر کے، ایک مثالی زندگی، اور میں آپ کو بتاؤں اپنی ذمہ داری کو جب یاد کرتے تھے تڑپ جاتے تھے، رونے لگتے تھے، بلکنے لگتے تھے کہ اللہ محشر کا عالم ہوگا، پتہ نہیں کیسے کیسے سوالات ہوں گے، تڑپنے لگتے تھے۔ صحابہ کرام تسلی دیتے تھے،
کہتے تھے نہیں واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تسللها الطریق یا عمر، اللہ کی قسم عراق کے سرزمین پر چلتے ہوئے کسی جانور کے پاؤں میں اگر ٹھوکر لگتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر تیرے خلافت میں، تیری حکمرانی میں فلاں راستے میں گڈھا تھا اور اس راستے پر چلتے ہوئے فلاں کھچر کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی، تو نے راستے کی مرمت نہیں کروائی تھی، یا اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تھی احساس ذمہ داری۔ آج ہمارے ذمہ داران چاہے مسجد کے ہوں اور مدارس کے ہوں، کالجز کے ہوں، اسکولوں کے ہوں، محلوں کے ہوں، شہر کے ہوں، کسی بھی قصبے کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی گوشے کے ہوں، کسی بھی ناحیے کے ہوں، کسی بھی گھر کے ہوں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ دار کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ داری کا احساس کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ذمہ دار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ یہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کسی اسپیشل کسی کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کامن بات میری ہو رہی ہے، یہ کسی کوئی شخص اپنی ذات پر نہیں لے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ذمہ داری کو سوچ کر کے تڑپ اٹھتے تھے، دعا کیا، وقت نہیں ہے، دعا کیا کہ اللہم ارزقنی شہادہ، اللہ عمر کو شہادت کا مقام عطا فرمانا۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد اپنی اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا، عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہم ارزقنی شہادت واجعل موتی فی بلدی رسولی کا، اور اے اللہ شہادت کا مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے موت جب دینا تو اپنے رسول کے شہر میں موت دینا، ادھر ادھر نہیں، مدینہ میں میری موت ہو، میری شہادت ہو تو مدینہ میں۔ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، آپ کی دعا قبول ہوئی، معمولی تنازع ہوا، معمولی بات ہوئی، کوئی خاص بات نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو فیروز المجوسی بڑا فندان انسان تھا، اس کی فندانی کو لے کر کے حضرت مغیرہ نے صرف اتنی بات کہی تھی، امیر المومنین میرا غلام بڑا فندان ہے، فنکار ہے، ہنرمند ہے، بڑا ذہین ہے، بس آپ اس سے یہ کہے کہ جتنا ہر مہینے مجھ کو وہ دیتے ہیں کچھ زیادہ بڑھا کر کے دے دیا کریں۔ عمر بن خطاب نے یہی بات کہی کہ بھیا ابو لولو تم یار بڑے ہونہار آدمی ہو، جتنا ہر مہینے دیتے ہو اپنے مالک کو تھوڑا بڑھا کر کے تو آپ زیادہ کما سکتے ہیں۔ اتنی سی بات جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بن گیا، اپنے دل میں رکھ لیا۔ ایک موقع کی مناسبت سے عمر بن خطاب نے کہا ابو لولو سے کہ ابو لولو میں نے سنا کہ تم چکی بہت اچھا بناتے ہو۔ ابو لولو نے کہا ہاں امیر المومنین، میں بناتا بھی ہوں اور ایک چکی بنانے کا پلان بھی کر لیا، ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ یاد کریں گے۔ جانے لگا، عمر بن خطاب نے اپنے رفقا سے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا اور جا رہا، صحابہ نے کہا امیر المومنین اس کو گرفتار کیا جائے۔ عمر بن خطاب نے کہا نہیں، یہ میری دور اندیش نگاہوں نے سمجھا، یہ میری فراست ہے، یہ میرا فہم ہے، یہ میری دور اندیشی ہے، میرے پاس اس کو گرفتار کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بتاؤ کون کہہ رہے؟ امیر المومنین کہہ رہے۔ یہاں اگر اشارے میں بات کر لیا جائے تو نہ جانا کیا کیا ہو جائیں گے، وہاں سیدھا سیدھا دھمکی دے کر کے جا رہا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اس کو قید کرنے کی اتنی عظیم شخصیت ایک معمولی انسان کو گرفتار نہیں کر سکتا کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ حضرات گرامی چلا گیا ایک زہریلا خنجر لے کر کے، عین فجر کے وقت جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی خنجر سے حملہ کر دیا، اسی خنجر سے حملہ کر دیا۔ تقریباً 5 یا 6 بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ مارا اور مار کر کے بھاگنے لگا۔ 13 صحابہ کرام پر اسی زہریلے خنجر سے وار کیا، جس میں سے 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، 3 صحابہ کی جان بچ گئی تھی۔ ان میں سے ایک صحابی نے ایک چادر پڑا ہوا تھا اٹھا کر کے ابو لولو فیروز پر پھینکا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، اپنا زہریلا خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ لیا اور وہ کافر کردار ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ عمر بن خطاب درد سے تڑپ رہے تھے، گر گئے، اٹھے، پیچھے آئے اور ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا امام کے پیچھے کسی صاحب بصیرت کو ہونا چاہیے،
امام کے پیچھے کسی صاحب علم کو ہونا چاہیے، چونکہ امام کے ساتھ کبھی بھی گھٹنا ہو سکتا، امام کے ساتھ کبھی بھی معاملہ، کبھی بھی واردات پیش واقع ہو سکتے ہیں، اس لیے امام کے پیچھے کسی صاحب بصیرت، صاحب علم کو ہونا چاہیے، جو امام کے ساتھ اگر کوئی گھٹنا ہو تو وہ نماز اور جماعت کو مکمل کرا سکے، جماعت کو مکمل کرا سکے۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز مکمل کرائی، عمر بن خطاب کو گھر لے جایا گیا، جو بھی پانی پلایا جاتا وہ پانی انہی سوراخوں سے، دودھ پلایا جاتا انہی سوراخوں سے، انہی راستوں سے جو پیٹ کٹا ہوا تھا باہر نکل جاتا۔ صحابہ کرام نے یقین کر لیا کہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ احساس ذمہ داری، درد سے تڑپ رہے ہیں، پورا پیٹ پھٹا ہوا ہے، عیادت کرنے والوں کا جمع غفیر ہے، لوگ جوک دور جوک آ رہے ہیں عمر بن خطاب کی عیادت کے لیے، تسلیاں دے دے کر کے جا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی ضرورت، آپ کی نیکیاں تو لسان نبوت نے کہا آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا یارو تو مجھے تسلی دے رہے ہو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ جو میں خلافتی زندگی گزاری ہے اس پر رب العالمین نہ مجھے ثواب دے نہ میرا مواخذہ کرے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں عیادت کرنے والوں میں ایک شخص واپس جانے لگا، اس کا پیجامہ ٹکنے سے نیچے تھا۔ اللہ اکبر، ایسے حالت میں بھی یارو اس کو کہتے احساس ذمہ داری، اس کو کہتے احساس ذمہ داری۔ عمر بن خطاب نے کہا یا عبداللہ ارفع ادارک، اللہ کے بندے یہ اپنا پیجامہ ٹکنے سے اوپر کرو، اس کو کہتے احساس ذمہ داری۔ ذمہ داری اگر رب العالمین عطا کرے، وہ چاہے گھر کے ذمہ دار ہوں، چاہے محلے کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی شہر کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی مسجد کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی مدرسے کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی اسکول کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی کالجز یونیورسٹیز کے ذمہ دار ہوں، کسی کے بھی ذمہ داری کیسی بھی ہو، ہمیشہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ہی زندگی جینا، یہی ہمارا مذہب اور یہی سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ایک مثالی خلافت قائم کر کے، ایک مثالی زندگی گزار کر کے، تقریباً 63 سالہ زندگی گزار کر کے اس دنیا سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو نفوس قدسیہ کو سننے کی اور ان کے زندگی سے ملنے والے عبرت و نصیحت کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، برسات کا موسم ہے، آسمان ابر آلود ہوتا ہے لیکن بارش بالکل نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبانوں کو صرف حرکت دینے کی ضرورت ہے، عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، گاہے بگاہے دعا کر لیا کرے، رب العالمین سے بارش اور پانی مانگ لیا کرے۔ جب تک دعا نہیں کریں گے، عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے نہیں، شاید یہ زمین ایسے خشک پڑی رہے گی، ہم اور آپ بھی پریشان رہیں گے، بیماریوں کا عروج ہوگا، یہ جانور اور درند و پرند چرند سب پریشان رہیں گے، کسان بیچارے الگ پریشان، سارے لوگوں کے لیے سمجھو قیامت برپا ہو رہی ہے۔ ایسے صورت میں ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا، آمین کہیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریعا مریعا، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر آجل۔ اللہ ہم امت پر جو ہے، اللہ ہم اپنے بندوں پر جو ہے تو خصوصی اپنی رحمت باران رحمت کا نزول فرما، الہ العالمین بارش کا نزول فرما۔ اللہ ہم سب پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، درند بھی پریشان ہیں، چرند بھی پریشان ہیں، ہم انسان بھی پریشان ہیں۔ اللہ ایسے پریشان کن مرحلے میں، ایسے پریشان کن دنوں میں اللہ ہم پر، ہم تمام لوگوں پر، ہم تمام انسانوں پر، وہ کسی مذہب کے، کسی بھی قوم اور ملت کے ماننے والے ہوں، اللہ خصوصی رحمت کا نزول فرما دے، بالخصوص رب العالمین بارش نازل فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔